أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اور ایک شخص اس بستی کے کنارے سے بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان لوگوں کی بات مان لو جو تمہارے پاس بھیجے گئے۔ گزشتہ کل ہم نے جو آیتیں پڑھی اس میں اس واقعے کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک قوم کے پاس، ایک بستی والوں کے پاس کچھ لوگ سمجھانے کے لیے گئے تھے اور قوم سمجھ نہیں رہی تھی اور قوم ان کو دھمکیاں دے رہی تھی، ان کو جھٹلا رہی تھی، اور یہ مناقشہ اور یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اسی بستی کا ایک شخص جو بستی کے کنارے رہتا تھا، اسی کو کہا وجاء رجل من اقصى المدینہ، مدینہ شہر، اقصى المدینہ شہر کے کنارے سے۔ تو ایک شخص یسعا، بھاگتے ہوئے آیا کہ یہ گفتگو چل رہی ہے، یہ بہت اہم گفتگو ہے، اور وہ چونکہ ایمان لا چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر ان رسولوں کو جھٹلا دیا گیا یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تو ہو سکتا ہے جیسے گزشتہ امتوں پر عذاب الہی آیا، ان پر نہ آ جائے۔ تو وہ بیچارہ دوڑتے ہوئے آیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نجار عربی میں کارپینٹر کو کہتے ہیں، بڑے ہی تھا۔ بہرحال یہ آیا اور اس نے اپنے قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، یہ جو لوگ تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں تم ان کو فالو کرو، ان کی بات مانو، ان کی اتباع کرو۔ اور پھر کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا، آپ مانو ایسے لوگوں کی بات جو تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے۔ اتبعوا من، آپ اتباع کرو ایسے لوگوں کی، لا يسألكم علیہ اجرا، جو اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، اور فہم مہتدون، اور دوسری بات یہ کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کو ہدایت اور صحیح بات سمجھ میں آئی ہے۔ تو جب یہ بول رہے ہیں اور آپ سے یہ آپ کے بھلے کی بات بول رہے ہیں اور اس پر آپ سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی اتباع کرو۔ تو اسی کو کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور وہ لوگ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جب اس شخص نے اس قوم سے اس طرح اس انداز میں بات کی کہ وہ ان کو فالو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو قوم نے یہ سمجھا اور پوچھا کہ کیا تم ایمان لا چکے ہو؟ کیا تم ان کی طرح ہو گئے ہو؟ ہمارے دین سے ہٹ کر ان کے دین کو قبول کر لیا ہے، ان کی بات کو قبول کر لیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا اور میں کیوں نہ کروں کہ میں عبادت کروں ایسی ذات کو، الَّذِي فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جانے والے ہو۔ قرآن کریم واقعات سنانے کے لیے نہیں ہے، واقعات قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، جتنا اس کو مقصود ہوتا ہے وہ اتنا ہے، تو بیچ کی چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے کہ اس نے آ کر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ رسولوں کی بات مان لو۔ اب اس کے بعد قوم نے جب دیکھا کہ یہ شخص جو ہے، یہ شخص تو ایمان لا چکا ہے، پھر اس سے آرگومنٹ شروع ہوا کہ تم ان پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ تو پھر اس نے آرگومنٹ کرتے ہوئے اپنی عقلی جواب دیا، وَمَا لِي، مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس جملے کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کو عقلی طور پر سوچنا چاہیے کہ آج ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ظاہری طور پر لانے والے ہمارے ماں باپ ہیں، تو ہر آدمی دنیا میں اپنے ماں باپ سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ تو جو حقیقی رب ہے، جس نے آپ کو عدم سے وجود دیا، آپ کچھ نہیں تھے، آپ کو آپ کی ایگزسٹنس اس نے کی ہے، تو پھر وہ ذات کیسی ہوگی کہ آپ کو اس سے جڑنا چاہیے۔ عبادت کے لائق وہی ہو جو آپ کو پیدا کرے، عبادت کے لائق وہ نہیں جس کو آپ بنائیں۔ عبادت تو اس کی جائے گی جس نے آپ کو بنایا ہوگا، جو آپ کا کریٹر ہوگا۔ اور دوسرا عقیدہ،
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جو ہر نبی نے ہر وقت دعویٰ کیا ہے کہ یہ دنیا تو چند سالہ چند روزہ زندگی ہے، کچھ سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہی ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد مزید آرگیومنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کچھ معبود بنا لوں اپنے؟ کیا میں ایسا کر لوں کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جو سپریم ہے اس کو چھوڑ کر میں دوسرے معبود بنا لوں؟ پھر سامنے پوچھتا ہے ان یریدنی الرحمن اگر رحمان میرے ساتھ ارادہ کر لے بذر تکلیف دینے کا، اگر اللہ نے میرے ساتھ ارادہ کر لیا کہ مجھے وہ تکلیف دے گا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا تو ان میرے لیے ان کی سفارش کرنا کوئی نفع نہیں دے گا۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے، تو یہ عقیدے کو ختم کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور ولا ينقذونی اور وہ مجھے بچا بھی نہیں پائیں گے۔ جب مسئلہ یہ ہے کہ میں معبودوں کی عبادت کر لوں، دوسروں کو معبود بنا لوں، اور یہ معبود کی حالت یہ ہے کہ میرے لیے سفارش نہیں کر سکتے، کریں گے تو بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ مجھے بچا بھی نہیں پائیں گے، اور ان کو معبود بنا لوں، تو پھر انی اذن لمن لفی ضلال مبین تو ایسی صورت میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا، اور یہ میرے لیے گمراہی کھلی گمراہی ہے۔ انی آمنت بربکم تو میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعونی تو تم میری بات سن لو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ ہماری قوم کا آدمی یہ تو ہمارا ہی باغی ہو گیا، یہ جو لوگ رسول آئے ہوئے ہیں، یہ جو تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ تو باہر کے لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں، مہمان لوگ ہیں، لیکن یہ تو ہمارے قوم کا آدمی ہے جو ان کا سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اتنا شدید جھگڑا ہوا کہ انہوں نے شہید کر دیا۔ اب وہاں جیسی شہید کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے طرز کلام کو بدلتا ہے اور کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمارے یہاں پر شہید کا درجہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں آپ ان کو مردار نہ کہو، بل ہم احیاء وہ سب زندہ ہیں، ولیکن لا یشعرون ولیکن لا تشعرون لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو شہید کیا گیا ان کی روح کو جنت میں داخلہ دے دیا گیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، اور جب وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد جب وہ روح اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے یا لیت قومی اے میری کاش میری قوم یعلمون جان پاتی، قال یا لیت قومی یعلمون کاش میری قوم جان لیتی، کس چیز کو جان لیتی؟ بما غفر لی ربی کہ میرے رب نے میری تمام گناہوں کو معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین اور جو مجھ کو بنایا ہے ان لوگوں میں سے جن کا اکرام کیا جاتا ہے، مہمان بنایا جاتا ہے، ان کا اکرام ان کی تکریم کی جاتی ہے۔ یہ کاش یہ میری قوم اس کو جان لیتی کہ میں جو مرنے کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے جنت میں داخل کیا گیا اور جو میرے گناہ معاف کر دیے گئے اور میرا اکرام کیا گیا، اگر میری قوم جان لیتی تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا اور یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتی۔